السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال المصنف فيما نقل عنه ابطال السند المساوی معتبر سواء كان مساواته بحسب نفس الامر او بزعم المعنی لافادته اثبات المقدمۃ الممنوع تحقیقا و تقدیرا تم کلامہ۔ یہاں سے صاحب شرح مصنف کا خود کا ایک حاشیہ ہے جس کو منہیہ کہا جاتا ہے، اس حاشیے کو نقل کرتے ہیں، اور اس حاشیے کو نقل کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس حاشیے کو لے کر کوئی معترض اعتراض کر سکتا ہے، اور مصنف کے حاشیے میں جو قول ہے اس قول اور یہاں پر جو قول کیا ہے اس قول کے درمیان تعارض پیش کر سکتا ہے۔ کوئی بھی معترض کہہ سکتا ہے کہ مصنف کے دونوں قولوں کے درمیان تعارض ہے، کہ یہاں پر مصنف نے کہا ہے کہ فَيُجَابُ بِإِبْطَالِ السَّنَدِ بَعْدَ إِثْبَاتِ التَّسَاوِي، تو یہاں پر مصنف نے کہا کہ جواب دیا جائے گا سند کو باطل کر کے، تساوی اور سند کو باطل کیسے کیا جائے گا؟ بعد اثبات التساوی، تساوی کو ثابت کر کے، تساوی پہلے تساوی ثابت کر دے، تو یہاں اثبات کہا ہے، تو اثبات اثبتا یثبت، اس بات کا معنی ہوتا ہے ثابت کرنا، اور ثابت کرنا یہ تبھی پایا جائے گا جبکہ پہلے سے ثابت نہ ہو، تبھی تو پایا جائے گا۔ آپ کا ذہن بالکل خالی ہے، ہمارے سامنے والے کا مد مقابل کا ذہن بالکل خالی ہے، اس کے ذہن میں کوئی بھی چیز، کوئی بات ثابت نہیں ہے، تساوی ثابت نہیں ہے۔ وہ اگر ثابت نہیں ہے تو آپ نے کسی چیز کے ذریعے سے اس تساوی کو ثابت کر دیا تو کہا جائے گا اس بات۔ تو یہاں پر بے اس بات تساوی لفظ بولا ہے صاحب کتاب نے، تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ذہن مخاطب میں وہ چیز پہلے وہ تساوی ثابت نہیں تھی تو آپ نے اس کو ثابت کیا، یہ تو ہوا نا۔ جبکہ حاشیہ میں کیا کہا ہے؟ اب حاشیہ کی عبارت دیکھیے، حاشیہ میں نقل کیا مصنف نے، فرماتے ہیں کہ حاشیہ میں مصنف نے کہا ہے ابطال السند المساوی معتبر، سند مساوی کو باطل کرنا معتبر ہے، سند مساوی کو باطل کرنا یہ معتبر ہے۔ اب وہ مساوات فرماتے ہیں سواء کانا مساواتہ بحسب نفس الامر، خواہ اس کی مساوات نفس الامر کے اعتبار سے ہو، کیا؟ او بزعم المعنی، یا معنی کے خیال کے اعتبار سے ہو، اس کے زعم کے اعتبار سے ہو۔ تو یہاں پر دیکھو عموم کر دیا، یہاں پر یہ کہہ دیا کہ نفس الامر کے اعتبار سے تساوی ہو یا زعم معنی کے اعتبار سے ہو، اس کا مطلب معنی کے ذہن میں وہ مساوات پہلے سے ثابت ہوگی۔ زعم معنی کے اگر اعتبار سے ہو تو معنی کے زعم میں اور اس کے ذہن میں وہ مساوات پہلے سے ہوگی، تو جب پہلے سے ہوگی تو یہاں پر اس بات تو ہوگا نہیں، یا ہوگا اس بات؟ اور مصنف نے یہاں پر متن کے اندر جو کہا بعد اثبات تساوی، وہاں اس بات ذکر کیا، تو یہ بظاہر لگ رہا ہے کہ مصنف کے اس قول اور حاشیہ میں جو قول ہے دونوں کے درمیان تعارض ہے۔ اس تعارض کو دکھانے کے لیے، کہ تعارض کو پیش کرنے کے لیے کہ کوئی معترض یہ تعارض پیش کر سکتا ہے، صاحب شرح نے حاشیہ کو نقل کیا اور یہ تعارض پیش کر کے، یہ تعارض دکھا کر کے اس کا جواب دے دیا ہے کہ تعارض نہیں ہے۔ جواب کیسے دیا جائے گا اس کو صاحب شرح نے آگے ذکر کیا کہ جواب ہم کیا دیں گے اگر کوئی یہ اعتراض کرنے لگے۔ دیکھو اعتراض پیش نہیں کیا مستشارے نے، فرماتے ہیں
کہ مصنف نے اپنے اس حاشیے میں کہا ہے جو ان سے منقول ہے، ابطال السند المساوی، سند مساوی کا باطل کرنا معتبر ہے، سواء کان مساواتہ بحسب نفس الامر، خواہ سند مساوی کی مساوات نفس الامر کے اعتبار سے ہو، یعنی واقعی اور خارج میں وہ مساوات ثابت ہو، اور بزعم المعنی یا معنی کے زعم کے اعتبار سے مساوات ہو۔ کیوں؟ اب یہ عموم کیوں کر دیا کہ زعم معنی کے اعتبار سے مساوات ہوگی، تب بھی سند مساوی کو باطل کر دینا یہ کافی ہو جائے گا، جواب دے دیا جائے گا اس سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زعم معنی کے اعتبار سے بھائی سائل کے زعم میں یہ ہے کہ یہ مساوات ہے سند مساوی اور مقدمہ ممنوعہ کی نقیض کے درمیان، تو جب اس کے ذہن میں مساوات ہے تو آپ کہہ دیں گے کہ بھائی یہ سند ہے باطل۔ جب سند باطل ہے تو جب ایک مساوی باطل ہو جاتا ہے تو اس کا مساوی جو دوسرا ہے وہ بھی باطل ہو جائے گا، لہذا مقدمہ ممنوعہ کی نقیض بھی باطل ہو جائے گی، اور جب مقدمہ ممنوعہ کی نقیض باطل ہو جائے گی تو مقدمہ ممنوعہ ثابت ہو جائے گا، اور یہی مقصود ہے اس کا۔ تو ایسی صورت میں بزعم معنی بھی اگر مساوات ہے تو مقصود حاصل ہو جا رہا ہے۔ اس لیے شارح نے وہاں پر کہا ہے کہ مساوات ہونا چاہیے، چاہے مساوات نفس الامر میں ہو یا زعم معنی میں ہو۔ فرماتے ہیں لِإِفَادَتِهِ اثبات المقدمۃ الممنوعہ، کیونکہ یہ مساوات جو کہ نفس الامر کے اعتبار سے ہو یا زعم معنی کے اعتبار سے ہو، یہ مساوات فائدہ دے گی مقدمہ ممنوعہ کے اس بات کا۔ کیا دے گی؟ مقدمہ ممنوعہ کے اس بات کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نقیض کو، مساوات جب ہوگی تو آپ نقیض سند کو باطل کریں گے تو نقیض باطل ہو جائے گی، تو مقدمہ ممنوعہ ثابت ہو جائے گا۔ تحقیقاً، تحقیقی طور پر اس بات مقدمہ ممنوعہ تب ہوگا جبکہ نفس الامر میں مساوات ہو، اور تقدیراً یا تقدیراً مقدمہ ممنوعہ کا اس بات تب ہوگا جبکہ زعم معنی کے اعتبار سے مساوات ہو۔ تم کلامو، یہاں تک حاشیے میں مصنف نے جو کہا تھا ان کا کلام مکمل ہو گیا۔ فعلی ھذا، تو اب وہی جو میں نے ابھی اعتراض کہا کہ کس وجہ سے یہاں پر حاشیہ کو نقل کیا ہے، تو فرماتے ہیں علی ھذا، اس حاشیے کی بنا پر اما ان یقید قولہ بعد اثبات التساوی بما اذا لم یعتقد المعنی ذالک، تو فرماتے ہیں کہ اعتراض کیا جائے گا کہ یہ تو تعارض ہو گیا مصنف کے حاشیہ اور یہاں کے قول کے درمیان، کیونکہ یہاں پر اس بات کہا ہے اور وہاں پر کہا ہے کہ مساوات چاہے زعم معنی میں ہو، زعم معنی میں ہوگی تو اس بات تو ہوگا نہیں وہاں پر، تو پھر کیا کہا جائے گا یہاں پر اس بات پھر کیسے کہہ دیا صاحب کتاب نے؟ تو ایک تو جواب یہ دے رہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ یہ جو یہاں پر اس بات کہا ہے، یہاں پر کہا نا یہ ابطال السند بعد اثبات التساوی، تو یہاں پر جو اس بات کیا ہے، اس بات جو لفظ بول دیا ہے، یہ اس بات اس صورت میں بولا ہے جبکہ معنی اور سائل جو ہے وہ مساوات کا اعتقاد نہ رکھتا ہو۔ اگر وہ مساوات کا اعتقاد نہیں رکھتا ہے تو اس بات تساوی ہوگا وہاں، تو اس قول کو بعد اس بات تساوی کو یا تو مقید کر دیا جائے اس سے کہ وہ مساوات کا اعتقاد نہ رکھتا ہو، سمجھے نا؟ ایک جواب تو یہ دے دیا جائے گا کہ یہ اس صورت میں ہے ایک حالت کو بیان کرنے کے لیے، نہ کہ دونوں حالتوں کو بیان کرنے کے لیے ہے، اور ایک جواب یہ دیا جائے گا کہ اس بات مصدر ہے، اور مصدر کبھی مبنی للفاعل ہوتا ہے تو کبھی مبنی للمفعول بھی ہوتا ہے، تو مبنی للفاعل ہو تو مثبت کے معنی میں ہوگا، تب تو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ اس صورت کے لیے ہے جبکہ اعتقاد مساوات وہ نہ رکھتا ہو، اور اگر اس کو مبنی للمفعول مان لیں ہم اس بات کو تو مثبت کے معنی میں ہو جائے گا، تو معنی ہوگا تساوی کے مثبت ہونے کے بعد، تساوی کے، اب وہ تساوی کا مثبت ہونا یا تساوی کا ثبوت چاہے اس کے ثابت کرنے سے ہو یا اس کے زعم میں خود بخود پہلے سے ہو، تو یہاں پر اس بات کو ہم بمعنی مبنی للمفعول مان لیں، مثبت کے معنی میں مان لیں، تب تو اعتراض نہیں لازم ہے، کوئی تعارض نہیں ہوگا، پھر معنی یہ ہوگا کہ بعد اثبات تساوی، تساوی کے مثبت ہونے کے بعد، یہ تو معنی ہوگا۔ اب وہ مثبت ہونا دو طریقے سے ہے، کبھی اس بات کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے
اس کے ثابت کرنے کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی اس کے زعم میں خود بخود بھی مساوات ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر یہ معنی کر دیا جائے تو کوئی تعارض رہے گا؟ کوئی تعارض نہیں رہے گا۔ فرماتے ہیں فعلی ھذا، تو اس حاشیے کی بنا پر اما ان یقید قولہ، تو یا تو مصنف کے قول بعد اثبات تساوی کو مقید کر دیا جائے گا، بما، اس سے، ما اذا لم یعتقد المانع ذالک، اس سے مقید کر دیا جائے گا کہ یہ اس صورت میں ہے جب کہ معنی مساوات کا اعتقاد نہ رکھتا ہو ہے، اور یراد بھی، یا اس سے مراد ہوگا کونہ مثبتن فی ذہن السامع المانع، مساوات کا ثابت ہونا، مثبت ہونا سامع معنی کے ذہن میں۔ اب وہ مثبت ہونا دو طریقے سے ہے، کبھی تمہاری اس بات سے، کبھی اس کے، آپ کے اس بات کے بغیر خود بخود اس کے۔ فرماتے ہیں اما باثبات المدعی، یا تو مدعی اس کو ثابت کرے، مولل اسے ثابت کرے تساوی کو، یا تو اس بات سے مثبت ہو، اور بے اعتبار ظنہ، یا اس کے ظن کے اعتبار سے ہی، اس کے زعم کے اعتبار سے ہی وہ ثابت ہو پہلے سے، تو پھر دونوں کو شامل ہو جائے گا، تب تو کوئی تعارض نہیں رہے گا۔ فرماتے ہیں ثم علم ان دفع السند یکون علی وجہین، پھر ایک یہ بات بھی جان لیجئے کہ آپ نے دعویٰ کیا اور دلیل دی آپ نے اپنے دعوے پر، اور سائل نے، مانے نے، اس دلیل کے کسی مقدمے پر منع وارد کر دی، کسی مقدمے معینہ پر منع وارد کر دی، تو اس منع کا جواب کیسے دیا جائے گا؟ اس منع کو، اور ہاں منع جو وارد کی وہ تو جواب دیا جائے گا، وہ اس میں گفتگو ابھی آگے آئے گی۔ منع وارد کی اس نے، اور سند بھی پیش کی تقویت منع کے لیے، تو سند منع اس نے جو پیش کی ہے، تو سند منع کو دفع کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، یہ یہاں پر بتا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سند منع کو دفع کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، دو طریقے سے سند منع کو دفع کیا جا سکتا ہے۔ یا تو سند منع کو دفع اس طور سے کیا جائے کہ اس سند کو ہم منع کر دیں، ہم کہیں کہ تمہاری سند ہمیں تسلیم نہیں ہے، لیکن آپ منع کر تبھی سکتے ہیں جبکہ اس کی سند نظری ہو۔ کیا بھائی، اس نے سند پیش کی تو آپ نے کہہ دیا کہ ہمیں یہ سند آپ کی تسلیم نہیں ہے۔ سند تسلیم نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا آپ اس کو نظری جان رہے ہیں؟ نظری ہے، اور نظری ہونے کی بنا پر آپ اس پر دلیل طلب کر رہے ہیں۔ آپ کیا دلیل طلب کر رہے ہیں؟ تو دلیل طلب کرنا، مجھے ایک بات بتاؤ، ایک معنی سے، ایک سائل سے آپ دلیل طلب کر رہے ہیں، اگر اس نے دلیل دے دی، سند پر اس نے دلیل قائم کر دی، اگر، تو آپ کا کیا فائدہ ہوگا یہ بتاؤ؟ مدعی کا کوئی فائدہ ہوگا؟ مدعی کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ مدعی کا مقصد ہے اپنے مقدمہ ممنوعہ کو ثابت کرنا۔ اگر اس نے سند پر دلیل قائم کر دی، آپ نے جو مطالبہ دلیل کیا منع وارد کر کے، تو اگر اس نے دلیل قائم کر دی تو اس مدعی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر سند ثابت ہو جائے گی اس کی، تو پھر تو منع اس کی اور قوی ہو جائے گی۔ تو مجھے بتاؤ، کیا طریقہ تو ایک یہ بھی ہے کہ آپ اس کی منع پر منع وارد کر دیں، اس کی سند پر منع وارد کر دیں، ایک طریقہ یہ بھی ہے، لیکن یہ مفید نہیں ہوگا آپ کے لیے، مدعی کے لیے یہ مفید نہیں ہوگا۔ اس لیے مصنف علیہ رحمت و رضوان نے اس کو ذکر نہیں کیا۔ دفع سند کا جب ذکر کیا مصنف نے، تو اس طریقے کو ذکر نہیں کیا، بلکہ کون سے طریقے کو ذکر کیا؟ دوسرے والے طریقے کو۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سند کو باطل کر دے۔ کیا کر دے؟ سند کو باطل کر دے، تساوی ثابت کر کے، یہ جو مصنف نے ذکر کیا۔ تو طریقے تو دو تھے سند کو دفع کرنے کے، لیکن مصنف نے صرف ایک طریقے کو ذکر کیا ہے اور دوسرے طریقے کو ذکر نہیں کیا۔ یہ کوئی شبہہ اور اعتراض کر سکتا ہے، تو صاحب شرح یہاں پر اس کا جواب دیتے ہیں کہ بھائی، جو پہلا طریقہ ہے اس طریقے کو مصنف نے اس لیے ذکر نہیں کیا کہ وہ معلل کے لیے مفید نہیں ہے، وہ فائدہ مند نہیں ہے، اس لیے مصنف نے اس طریقے کو یہاں پر ذکر کیا جو مفید ہے، فائدہ مند ہے۔ سند کو باطل کر دینے سے مقدمہ ممنوعہ کی نقیض باطل ہو جائے گی، تو مقدمہ ممنوعہ ثابت ہو جائے گا۔ اور اگر پہلا والا جو طریقہ اپنائے کہ سند پر منع وارد کرے،
تو سند پر منع وارد کرنے کا مطلب یہ کہ اس کے ثبوت پر دلیل طلب کر رہا ہے، اور اگر دلیل قائم کر دی اس نے سائل نے مانے نے، تو اب ایسی صورت میں مقدمہ ممنوعہ ثابت نہیں ہو پائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی منع اور قوی ہو جائے گی. اس لیے یہ معلل کے لیے مفید نہیں ہے، اس لیے اس طریقے کو مصنف نے بیان نہیں کیا. فرماتے ہیں ثم علم، پھر آپ جان لیجیے، ان دفع السند یکون علی وجہین، دفع سند دو طریقے پر ہوتا ہے. احدہما، ایک طریقہ تو یہ ہے المنع، کہ اس سند کو منع کر دیا جائے، اس پر منع وارد کر دی جائے، کہہ دیا جائے کہ ہمیں یہ بات تسلیم نہیں، یہ تمہاری سند تسلیم نہیں ہے. لیکن یہ ہوگا اسی صورت میں بے ان یکون نظریہ، جبکہ سند کیا ہو، کیونکہ اگر سند بدیہی ہے تو آپ منع نہیں کر سکتے اسے. فَيَطْلُبُ الْمُعَلِّلُ الدَّلِيلَ مِنَ الْمَانِعِ، تو منع جب وارد کرے گا معلل، تو معلل معنی سے دلیل طلب کرے گا اس سند پر. وَهَذَا عَبَثٌ، اور یہ دلیل طلب کرنا یہ عبث ہے، بے فائدہ ہے، کیونکہ یہ اس کے لیے مفید نہیں ہوگی. اگر اس نے دلیل قائم کر دی تو اس کی منع اور قوی ہو جائے گی. لأن لازم علیہ اثبات المقدمۃ الممنوعہ، کیونکہ معلل پر تو لازم یہ ہے کہ یہ مقدمہ ممنوعہ کو ثابت کرے، مقدمہ ممنوعہ کو. وَإِثْبَاتُ السَّنَدِ لَا يَنْفَعُهُ، اس سے سند کو ثابت کرنے کا مطالبہ کرنا، اور اگر اس نے سند کو ثابت کر دیا تو یہ اس کے لیے مفید نہیں ہوگا، اس کو نفع نہیں دے گا. بل يضره، بلکہ اس کے لیے یہ نقصان دہ ہے، اس کو نقصان دے گا. فلذا خص قدس سرہ، اسی لیے مصنف علیہ رحمت و رضوان نے خاص کر ابطال کو ذکر کیا ہے. لذالک خص قدس سرہ الابطال بالذکر، اسی لیے مصنف نے بالخصوص ابطال کو ذکر کیا، جو کہ دوسرا طریقہ ہے. والثانی الابطال، اور دوسرا دفع سند کا طریقہ ابطال ہے، جس کو مصنف نے ما قبل میں ذکر کیا. وہو انما ينفع اذا كان مساویا، اور ابطال سند بھی مفید تبھی ہے، نفع بخش تبھی ہے، جبکہ سند مساوی ہو مقدمہ ممنوعہ کی نقیص کے. ہے اذا كان مساویا للمنع، یہاں پر منع سے مراد کیا ہے؟ وہی مقدمہ ممنوعہ کی نقیص. ابطال سند بھی نفع بخش تب ہے اذا كان مساویا للمنع، جبکہ وہ منع کے یعنی مقدمہ ممنوعہ کے نقیص کے مساوی ہو. لأن انتفاع احد المتساویین فی الخارج، کیونکہ اگر تساوی ہوگی تو متساویین میں سے کسی ایک کا انتفاع اور ایک کا باطل ہونا نفس الامر میں یدل علی انتفاع الاخر فیہ، نفس الامر میں دوسرے کے انتفاع اور دوسرے کے بطلان پر دلالت کرے گی. ایک کا باطل ہونا دوسرے کے باطل ہونے پر دلالت کرے گا، ایک کا انتفاع دوسرے کے انتفاع پر دلالت کرے گا نفس الامر میں. لہذا سند جب باطل ہو جائے گی تو مقدمہ ممنوعہ کی نقیص جو کہ مساوی ہے وہ بھی باطل ہو جائے گی. لہذا جو نقیص باطل ہو جائے گی تو مقدمہ ممنوعہ ثابت ہو جائے گا، اور یہی ثابت کرنا ہی مقصود تھا معلل کا، وہ اس کا مقصود حاصل ہو گیا تو نفع حاصل ہو گیا. فرماتے ہیں بخلاف ما اذا کان اخص، برخلاف اس کے کہ جبکہ سند اخص ہو، کیا ہو؟ تساوی ہو، تب تو فائدہ ہو رہا ہے. لیکن اگر سند اخص ہے تو فرماتے ہیں فإنہ لا ينفع، تو ایسی سند اخص کو باطل کرنا یہ نفع بخش نہیں ہوگا. سند اخص کو باطل کر دینا نفع بخش نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اخص کے انتفاع سے عام کا انتفاع نہیں ہوتا ہے. ارے بھائی کسی نے اگر دلیل سے ثابت کیا حیوان ہونا، کسی کی دلیل کا جز ہے حیوان ہونا، اور آپ نے اس پر کہہ دیا لا نسلم انہ حیوان، ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے کہ یہ حیوان ہے. لما لا يجوز ان يكون انسان. اب دیکھو مان لو اب اس نے انسان پیش کر دیا سند میں، یا یہ کہو کہ کسی نے لا حیوان ہونا ثابت کیا تھا اور لا حیوان ہونا ثابت کیا، اور اس کی مقدمہ ممنوعہ اس پہ کہہ دیا آپ نے لما لا يجوز ان يكون حیوان کہہ دو. اس نے لا حیوان ہونا ثابت کیا تھا، آپ کہو کہ لما لا يجوز، کیوں جائز نہیں ہے کہ وہ حیوان ہو، اور حیوان یہ لا حیوان کی نقیص ہو گئی نا، یہ سند ہو گئی اس کی، یہ ہو گئی اس کی سند. ہم مثال کے طور پر ایسے پیش کریں کہ جہاں پر سند اخص ہو، جیسے کہ انسان ہے وہ حیوان کے مقابل اخص ہے، تو لما لا يجوز ان يكون انسان کہیں بلکہ سند کے طور پر.
تاکہ لا حیوان کی نقیض حیوان نکل آئے، اور حیوان جو کہ نقیض ہے وہ انسان اس سے اخص ہے۔ اب اگر کوئی آپ سند یہاں پر ہے اخص، اور مقدمہ ممنوعہ کی نقیض جو ہے وہ ہے عام، بھئی دعویٰ تھا یا دلیل سے ثابت کیا لا حیوان ہونا، لا حیوان کی نقیض تھی حیوان، اور معنی نے لا حیوان پر منع وارد کی اور کہا لما لا یجوز ان یکون انسان، کیوں جائز نہیں ہے کہ انسان ہو؟ تو انسان مقدمہ ممنوعہ لا حیوان تھا، اس کی نقیض تھی حیوان، اور حیوان کے بنسبت انسان جو ہے وہ اخص ہے۔ اب اگر آپ یہاں پر مقدمہ ممنوعہ کی نقیض جو کہ حیوان ہے اور انسان جو کہ سند ہے، دونوں کے درمیان نسبت دیکھیں، عموم خصوص کی نسبت ہے نا، سند اخص ہے، اور ضابطہ ہے کہ اخص کے ابطال سے عام کا ابطال، بھائی انسان کے ابطال سے حیوان کا ابطال نہیں ہوگا، یا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا یار، کوئی اگر انسان نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ گدھا بھی نہیں ہے، حیوانیت کا بطلان نہیں ہوگا اس سے۔ لہذا اب اگر یہاں پر سند اخص ہے انسان، اگر اس سند کو آپ باطل بھی کر دیں گے انسان ہونے کو، تو اس سے یہ لازم نہیں آئے گا کہ مقدمہ ممنوعہ کی جو نقیض تھی حیوان وہ بھی باطل ہو جائے، اور جب نقیض باطل نہیں ہوگی تو آپ کا جو دعویٰ تھا، جو آپ کا مقدمہ ممنوعہ تھا لا حیوان، وہ ثابت نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آئی؟ اس لیے سند اخص اگر ہے تو سند اخص کو باطل کرنا یہ مفید نہیں ہوگا معلل کے لیے۔ بات سمجھ آئی؟ اسی لیے مصنف نے کہا کہ سند مساوی ہونا چاہیے۔ سند اخص تو مفید ہی نہیں ہو رہی ہے، اور سند عام ہے اگر، تو سند عام در حقیقت سند ہی نہیں ہے۔ سند عام کیوں؟ اس لیے کہ سند کہتے کیا ہیں، کسے ہیں؟ سند کہتے ہیں اس کو جو تقویت من کے لیے پیش کی جائے۔ بھائی معنی جو بات اپنی منع کو مضبوط کرنے کے لیے پیش کر رہا ہے اس کو سند کہتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے انسان کو ثابت کرنے کے لیے کہا کہ یہ انسان ہے، اور سند کے طور پر اس نے پیش کر دیا عام کو، حیوان کو، تو حیوان سے انسان کی تقویت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حیوان میں تو دوسرا گدھا بھی تو ہے، گھوڑا بھی تو ہے، کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ وہ اس کے لیے مفید ہو۔ تو کوئی بھی سند عام جو ہوتی ہے وہ تقویت منع کو تقویت نہیں دیتی ہے۔ جب منع کو تقویت نہیں دیتی ہے، اور سند اسی کو کہتے ہیں جو تقویت منع کے لیے ہو، تو عام سند اگر ہوگی تو وہ منع کو جب تقویت نہیں دے گی، اور حقیقت سند یہی ہے کہ وہ تقویت من کے لیے ہو، تو عام سند اگر ہے تو وہ در حقیقت سند ہی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تقویت ہی نہیں دے رہی ہے۔ لیکن اگر کسی معنی نے سند عام پیش کر دی بالفرض، تو دیکھو سند عام حقیقت میں تو سند نہیں ہے، کیونکہ وہ تقویت من نہیں کر رہی ہے، معنی کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بے وقوف معنی ہو اور اس نے سند عام پیش کر دی تو معلل کو فائدہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام کے ابطال سے خاص کا ابطال ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ عام کے ابطال سے، بھئی حیوان ہونا ہم نے باطل کر دیا تو انسان کا ثبوت نہیں ہو سکتا وہاں پر۔ بات سمجھائی نہیں آئی؟ تو سند عام وہ سند ہی نہیں ہے در حقیقت۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقویت من نہیں کر رہی ہے۔ لیکن اگر کسی نے سند عام پیش کر دی تو اس کا ابطال مفید ہو جائے گا معلل کے لیے۔ تو یہاں پر جو مصنف یہ شارح یہ کہیں گے کہ سند عام در حقیقت سند نہیں ہے، تو کس کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہیں گے؟ معنی کی طرف نسبت کرتے ہوئے، کیونکہ معنی ہی تو اسے پیش کر رہا ہے، اور سند کا مقصد تھا تقویت من، اور معنی کی من اس سے مضبوط ہو نہیں رہی ہے، اس لیے وہ سند نہیں ہے۔ لیکن معلل کا فائدہ ہو سکتا ہے اگر کسی نے ایسی سند پیش کر دی تو۔ فرماتے ہیں تو یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ سند مساوی کو کیوں ذکر کیا مصنف نے؟ اس لیے کہ سند خاص اگر ہے تو وہ نفع بخش نہیں ہے، سند عام در حقیقت سند ہی نہیں ہے، اس لیے بچا کیا؟ سند مساوی بچی۔ سند
مساوی ہی بچی. فرماتے ہیں برخلاف اس کے اذا کان اخص، جبکہ سند اخص ہو، فإنه لا ينفع، تو سند اخص یہ معلل کو نفع نہیں دے گی. فإن انتفاع الاخص، کیونکہ اخص کا انتفاع لا يستلزم انتفاع العام، عام کے انتفاع کو مستلزم نہیں ہوتا ہے. واما سند العام، رہی سند عام، فهو بالحقیقت لیس بسند، تو وہ تو حقیقت کے اعتبار سے، اپنی حقیقت کے اعتبار سے سند ہی نہیں ہے. ولذالک قید المصنف الابطال بقولہ، اسی لیے مصنف علیہ رحمۃ والرضوان نے جو دفع سند کا دوسرا طریقہ تھا ابطال، اس کو خاص کر دیا، کس کے ساتھ؟ مقید کر دیا اس کو، کس کے ساتھ؟ اپنے اس قول سے، بعد اثبات تساوی سے، کہ تساوی کے ثابت کرنے کے بعد یہ ابطال کرے. تو دفع سند کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ سند اور مقدمہ ممنوعہ کی نقیض کے درمیان پہلے تساوی ثابت کر دے، پھر سند کو باطل کر دے. وَيُنْقَدْ، یہاں سے ایک اور دوسرا بتا رہے ہیں کہ منع وارد کر سکتا ہے، یا اگر کسی نے دلیل قائم کی ہے مولد نے اپنے دعوے پر، تو اس پر نقض بھی وارد کر سکتا ہے. کیا کر سکتا ہے؟ لیکن اس کی گفتگو آئندہ سبق میں.